آپ کو آپ کی قیمت لگی اور آپ کے لیے مختلف خریدار آئے اور عزیز مصر یعنی جو بادشاہ کا وزیر تھا اس نے آپ کو خرید لیا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا اس نے اپنی لامراتی اپنی زوجہ سے کہا اکرمی مثواه، انہیں عزت سے یہاں پر رکھو، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے، او نتخذه ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور عزیز مصر جو ہے وہ اس قابل نہ تھا کہ اس کے یہاں اولاد ہوتی، تو لہذا زلیخا سے نکاح تو ہو گیا تھا۔ اور یہ واقعی بڑا عجیب ہے، کہا جاتا ہے کہ زلیخا یہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کا نکاح مصر کے بادشاہ سے ہو رہا ہے۔ جب خواب دیکھا تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ تھا، تو جیسے ہی مصر سے رشتہ آیا انہوں نے فوراً قبول کر لیا، لیکن بعد میں جب دیکھا تو یہ تو وہ نہیں، تو پھر دیکھا کہ بھئی کیا کیا جائے اس سارے معاملے میں، تو بہرحال انہوں نے وہاں پر ظاہر ہے کہ نکاح ہو گیا تھا، شادی ہو گئی، سکونت اختیار کی، تو لہذا وہاں پر وہ موجود رہیں، یہاں تک کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور یہ آپ اس گھر میں پہنچے تو زلیخا نے آپ کو دیکھ کے پہچان لی، یہ تو وہی ہیں کہ جن کی خواب میں نے ان کو دیکھا تھا اور ان سے میرا نکاح ہونا تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ بندہ خواب میں کوئی تصور قائم کرتا ہے اور وہ ہستی اگر سامنے آ جائے تو ظاہر ہے کہ پھر انسان کی توجہ اس جانب زیادہ مبذول ہو جاتی ہے۔ اچھا، عزیز مصر ظاہر ہے کہ ان باتوں سے نابلد تھا، اسے کوئی خبر نہیں تھی ان باتوں کی، تو اس نے اپنی زوجہ سے یعنی زلیخا سے کہا کہ ان کو اپنے پاس رکھیں، ان کے چہرے پہ میں ایک نور دیکھتا ہوں، ان کے چہرے پہ میں ایک حلم دیکھتا ہوں، بردباری دیکھتا ہوں۔ اب چونکہ میں امور سلطنت بناتا ہوں، امور سلطنت انجام دیتا ہوں اور بادشاہ کے بہت سارے کام مجھے کرنے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ نوجوان ہمارے لیے کہیں نہ کہیں نفع کا باعث بن جائے، کبھی ابھی سے مشورہ کرے کچھ باتوں میں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کی عمر جو اس وقت بعض روایات کے مطابق 12 تھی، بعض کے مطابق 16-17 سال کی عمر تھی، تو کہا کہ یا تو یوں کرو یا پھر اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں تاکہ ہمارے گھر میں یہ سکونت اختیار کرے اور آرام سے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ عطا فرما دیا، یعنی بھائیوں نے نکالا گھر سے، والد سے دور کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک بہترین گھر میں انہیں رہائش عطا فرما دی۔ کیوں رہائش عطا فرمائی؟ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس لیے کہ انہیں ہم باتوں کا انجام نکالنا سکھائیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے کام میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، ہمیں بعض اوقات سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن کہا جاتا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، کہ حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو کروڑ ہا کروڑ حکمتیں ہوتی ہیں لیکن ہم ان حکمتوں کی تہ تک بھی بلکہ ذرے تک بھی نہیں پہنچ پاتے، اور میں اس پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ اس کی حکمتیں جو ہیں وہ ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ ہمیں اس کی حکمت سمجھ آئے نہ آئے، ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور پھر جب یوسف علیہ السلام بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ عطا فرماتے ہیں۔ جو نیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں علم بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں حکمت بھی عطا فرماتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ علم اور حکمت یعنی چیزوں کو جاننا یہ علم ہے، کیونکہ علم نامعلوم سے معلوم کی طرف سفر کرنے کا نام ہوتا ہے۔ کوئی چیز معلوم نہیں ہے، بندہ اس کے بارے میں پڑھ لیتا ہے، پوچھ لیتا ہے، جان لیتا ہے تو وہ اس کے علم میں آ جاتی ہے۔ تو علم نامعلوم سے معلوم کی طرف سفر کرنے کا نام ہے، اور حکمت اس معلوم سے عمل کی طرف سفر کرنے کا نام ہے۔ یعنی حکمت یہ ہے کہ جو علم حاصل ہو گیا اس پر عمل کرو، یہ حکمت ہے۔ علم کا فائدہ ہی یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، ایک چیز جان لی، جاننے کو اس پر عمل کیا جائے۔ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جس سے بچنا لازم ہے تو بچا جائے اس سے۔ مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ آگ ہے، اگر اس میں ہاتھ ڈالیں گے جل جائیں گے، اب اس کی تاثیر آپ کے علم میں آ گئی، اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو بولیے جل جائیں گے، تو کیا کرنا ہے؟ اس سے بچنا ہے۔
یہ معاملہ گناہ کا ہوتا ہے، گناہ کے بارے میں علم ہو گیا، مجھ سے بچنا واجب ہے، لازم ہے، اور پتہ چل گیا کہ بھائی اگر ہم جائیں گے، یہ بڑی پیاری نہر بہہ رہی ہے، اس پانی سے ہم وضو بھی کر لیں گے، اس سے غسل بھی کر لیں گے، اس پانی کو ہم استعمال بھی کر کے پاکی حاصل کر لیں گے، تو لہٰذا اس پانی کی طرف پھر جایا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو جو چیز ہمیں نفع دے اس کی طرف جانا، اور جو نقصان دے اس سے بچنا، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس چیز سے بچ رہے ہیں تو اپنے علم پر عمل کر رہے ہیں، اس چیز کو اختیار کر رہے ہیں تو سمجھے اپنے علم پر عمل نہیں کر رہے ہیں، نقصان دہ چیز کی بات کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اب جو جھوٹ سے بچتا ہے تو گویا وہ عمل کر رہا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو یوں ہر چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ علم میں، عمل میں کوئی بھی شخص نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم سب انسانوں کے شاگرد ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی انسانوں کی نہیں بلکہ اللہ سے براہ راست علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے سارے نبیوں کو، اللہ کے نبیوں کا کوئی دنیا میں استاد نہیں ہوتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے امی، امی کا معنی بے پڑھا ہوا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ حضور کی شان ہے کہ حضور نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا۔ یا ایک بات اور سمجھ لیجئے گا تاکہ بات واضح ہوتی ہوئی چلی جائے کہ دیکھیے، ایک ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ شاگرد کو دیکھ کر استاد کے علم کا اندازہ ہوتا ہے کہ شاگرد کتنا قابل ہے تو استاد کتنا قابل ہوگا، اور اگر شاگرد قابل نہیں ہے پھر دو تین چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ بھئی یا استاد قابل نہیں ہے، یا شاگرد قابل نہیں ہے، یا جو کتاب پڑھی ہے وہ کتاب اس قابل نہیں کہ اس سے اس بندے کو قابل بنایا جائے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں بھئی، شاگرد بڑی محنت کرنے والا تھا، استاد بھی بڑی محنت کرنے والا ہے، لیکن جو کتاب ہے وہ ایسی ناقص ہے کہ اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، یا پھر کتاب بھی بہت پیاری ہے اور استاد بھی بہت عالی شان ہے، لیکن جو شاگرد ہے وہ نکما ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہے پھر؟ ہمارے ایک کلاس میں بھی شاگرد ہے کچھ نکمے، چھٹیاں مارتے پڑھتے نہیں ہیں، تو وہ نکما اگر ہے تو وہ کیا ہوگا پھر اس کا؟ بولیے کہ استاد بھی قابل اور کتاب بھی قابل، اور لیکن جو پڑھنے والا ہے بچہ وہ ایسا نکما ہے کہ محنت ہی نہیں کرتا، تو قصور کس کا؟ شاگرد کا۔ اچھا، کتاب بھی بڑی کامل ہے، شاگرد بھی بڑی محنت کرنے والا ہے، استاد نکما ہے، تب بھی نقص رہ جائے گا، کمی رہ جائے گی۔ اب دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو علم عطا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ شاگرد بھی کامل ہے، استاد بھی کامل ہے، اور جو کتاب ان کو پڑھائی جاتی ہے وہ کتاب بھی کامل ہے، کیونکہ کتاب اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ تو بتائیے کہ کتاب بھی کامل، شاگرد بھی کامل، اور جو سکھانے والا پروردگار ہے وہ بھی کامل، تو بتائیے مخلوق کا کون بندہ ہے جو ان کے علم کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ علم ہو، عمل ہو، عزت ہو، شہرت ہو، ہر معاملے کے اندر اللہ کے نبی کے مقابل کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وراودت التی هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هیت لک، کہا کہ اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں ان کے نفس کے خلاف بہلانے کی کوشش کی، وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے، وقالت هیت لک، اور کہا کہ میری طرف آؤ، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ انہ لا یفلح الظالمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میرے خریدنے والا، میری پرورش کرنے والا، جس سے مجھے اچھی طرح یہاں پہ رکھا ہے، میں اس کام سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک زیادتی کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے، فلاح نہیں پاتے، اللہ ظالموں کا بھلا نہیں کرتا۔ تو آپ نے اپنے آپ کو اس گناہ سے روکا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہونا چاہیے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی۔ اگر کوئی آپ اچھائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہی دینا چاہیے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور اگر یوسف اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی عورت کا ارادہ کر لیتے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے اسی طرح ان سے بے حیائی اور برائی کو پھیر دیا۔ کیوں پھیر دیا؟ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے چنیدہ بندوں میں سے تھے۔
اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ سب کے سب معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا مطلب کیا ہے؟ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی صحابہ ہوں، اہل بیت ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ محفوظ۔ معصوم الگ ہے، محفوظ الگ ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیے، ایک پرندہ ہے، اس میں اڑنے کی صلاحیت موجود ہے، آپ اس کے پر کاٹ دیں یا پنجرے میں بند کر دیں تو صلاحیت تو اس کے اندر ہے، لیکن ابھی وہ اڑ سکتا ہے، تو کیا ہو گیا؟ یہ محفوظ ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا، معصوم نہیں، کیونکہ صلاحیت موجود ہے۔ اللہ کے نبیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کی صلاحیت کو ہی ختم فرما دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں کہ ان میں گناہ کرنے کی وہ صلاحیت موجود ہو یا خطا کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سے اس چیز کو دور فرما دیتا ہے، کیونکہ اگر نبی ہی گناہ کرنے لگ جائے تو بتائیے امت کیا کرے گی پھر؟ نبی تو امت کی ہدایت کے لیے آتا ہے نا، اگر نبی ہی برے کام میں پڑ جائے تو بتائیے امت کا کیا حال ہوگا؟ تو اسی لیے یاد رکھیے گا اللہ کے نبی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم۔ معصوم کا مطلب کیا؟ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، گناہ کا توجہ ہی نہیں جاتی ان کی، گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یعنی ان کے علاوہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ جو ہیں، ان کو ہم معصوم نہیں کہتے بلکہ محفوظ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خطاؤں سے، گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ عقیدے جب سمجھ میں آ گیا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہو، اہل بیت اطہار ہو، ازواج مطہرات ہو، یہ تمام کے تمام معصوم ہیں؟ بولیے نہیں، معصوم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو گناہوں سے محفوظ فرما دیا۔ بعض لوگ اس غلطی کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ معصوم اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ امام معصوم لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ نہیں، اس طرح بچوں کو معصوم بچے کہہ دیا جاتا ہے، تو ہماری یہ رائج ہو گیا یہ معصوم بچے، وہ معصوم بچے ہیں، الو کے پٹھے، یہ معصوم ہے، یہ حرکتیں دیکھو ان بچوں کی ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک حرکت، اور معصوم ہے یہ۔ گھر والوں کا جینا حرام، اسکول میں ٹیچرز کا جینا حرام کیا ہوا ہے، کوچنگ میں ٹیچرز کا جینا حرام، روڈوں پہ کرکٹ کھیل رہے، یہ معصوم بچے؟ ہو سکتا ہے معصوم بچے جو 1 آدھ 2 سال کے ہوتے ہیں ان کو معصوم بچے کہتے ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ بچہ کتنا معصوم ہے، تو معصوم نہیں کہنا چاہیے، ہمارے فہم میں کہہ دیتے ہیں، یعنی اس کی معصومیت کو دیکھ کر بچے کی، یا اس کے چہرے کو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں، ورنہ اصل جو ہے وہ معصوم کا لفظ کس کے لیے بولیے؟ یا تو اللہ کے نبیوں کے لیے یا اللہ کے فرشتوں کے لیے، اس کے علاوہ معصوم کا لفظ۔ ہاں، اب ایک بات اور ذہن میں رکھیے، ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ گھر جائیں، کوئی بچہ کس کو گھر والے کہہ رہے ہیں یہ بڑا معصوم بچہ ہے، بولو لو یہ تو کافر ہو گیا، کیوں؟ کہ معصوم تو اللہ کے نبی ہوتے، تو نے بچوں کو معصوم کہہ دیا، تو یہ فتوے نہیں لگانے آپ نے، اور مسئلہ بھی نہیں سمجھانا آپ نے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ انہیں سمجھا نہیں پائیں گے شاید، ہاں اگر مسئلہ صحیح سمجھ گئے ہیں پھر سمجھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں اس کام سے محفوظ رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے محفوظ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمایا تھا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، یعنی اسے یہ کہتا زلیخا نے ایک دروازہ بند کیا باہر کا، پھر اندر کا، پھر اندر کا، پھر اندر کا، یہاں تک کہ جو آخری دروازہ تھا، آخری کمرہ تھا، 7واں دروازہ، اس دروازے تک جا کے بند کیا۔ حضرت یوسف آخری دروازے میں تھے، آخری کمرے میں تھے، تو سمجھیے کہ 7 دروازے بند کیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اگر یہ اپنے ادارے کی مثال دوں، ایک دروازہ باہر بند کر دیا، ایک جو ہے یہاں بند کر دیا، ایک آگے بند کر دیا، ایک آگے بند کر دیا گیا، ایک آخر میں بند کر دیا گیا۔ آپ بتائیے کہ اب سارے دروازے لوگوں تو بندہ نکلے کہاں سے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام واپس پلٹے، علماء نے لکھا ہے جن دروازے کے سامنے جاتے ہیں دروازہ خود ہی کھل جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیکی کی توفیق نہیں ہوتی، میں توفیق تو میسر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نیکی کا راستہ کھول کے رکھا ہوا ہے، زندگی ہونا یہ نیکی کی توفیق ہے، نیک بات سن لینا، نیکی کا خیال دل میں آنا نیکی کی توفیق ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ نیکی کرنے کا ارادہ ہم کرتے ہیں مگر سوچنے شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صدقہ و خیرات کی بات سنی، دل چاہ کہ بھائی 1500 روپے اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دیے جائیں، پھر سوچنے لگ، گھر جاتے نا ارادہ میں جانا، چلو دیکھتا ہوں، اب دیتا ہوں، اب یہ جب ہوتا ہے نا دیتا ہوں، تو پھر اہل بیت اطہار میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مقام ہے ان کا، بہت بلند،
آپ نے ایک بہترین قسم کی جو ہے وہ چادر تھی یا بعض علماء میں جبہ پہنا ہوا تھا، آپ گھر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد آپ واش روم تشریف لے گئے حاجت کے لیے، اور آپ نے اپنا جبہ اتار کے دروازے پہ لٹکایا، باہر سے کسی نے صدا دی کہ ہے کوئی اللہ کے نام پہ جو ہمیں کپڑا پہنا ہے، آپ نے وہیں سے اپنے خادم کو آواز دی، کہا ادھر آؤ، کہا جا کے اس کو دے دو، جا کے اس کو دے دو۔ اس کے بعد دوسرے کپڑے وغیرہ پہن کے باہر تشریف لائے تو خادم نے کہا کہ حضور آپ تھوڑی دیر میں باہر آ جاتے ہیں، میں روک لیتا اس کو۔ فرمائے جب نیکی کا ارادہ کر لیا تو ہو سکتا تھا میں باہر نکلتا تو نیکی کا میرا ارادہ بدل جاتا۔ یہی ہوتا ہے، ایک صحبت کا اثر ہوتا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ذہن بنا ہوا ہوتا ہے یہ کام کرنا ہے، اب نشست ختم تو پھر ارادہ بدلنے کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ کے ساتھ بھی کئی مرتبہ ہوا ہوگا، دل چاہ کے قرآن پڑھے، بھائی دل چاہ قرآن پڑھوں گا میں انشاءاللہ، آدھے ایک نمبر تلاوت کر کے اٹھوں گا، تو کیا ہوا، درس ختم، ملاقات ہوئی، گھر جا کے پڑھ لوں گا، گھر جا کے سحری میں پڑھ لوں گا، سحری کے بعد میں فجر پڑھ کے پڑھ لوں گا، اس کے بعد بس سحری کر لی، اب کیا پڑھے گا، عصر میں اٹھوں گا، ظہر میں اٹھوں گا، پڑھ لوں گا، پھر وہ جی پڑھ لوں گا، پھر پڑھ لوں گا نا، ہو گیا، پھر وہ کرتا ہوں یہ کام ابھی ہو جائے گا، کر لوں گا، ہم لوگ مستقبل کی نیتیں کریں گا یہ کام کر لوں گا، تو یوں مطلب جو وہ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ یہاں اشارہ اس طرف ہے کہ بندہ نیکی کی طرف چلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے راستے آسان فرما دیتا ہے، برائی سے ہٹ کے نیکی کی طرف چلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چلے اور دروازے کھلتے گئے، یہاں تک کہ جب آخری دروازے کے پاس پہنچے، یعنی آپ آگے ہیں زلیخا پیچھے، یہاں تک کہ آخری دروازے جو مین دروازے پر آپ پہنچے اور دروازہ کھلا تو زلیخا نے یوں ہاتھ پکڑا آپ کی پیٹھ کی طرف، تو پیچھے سے آپ کا کرتا اس کے ہاتھ میں، آپ بھاگ رہے تھے تو کرتا پھٹ گیا، کرتا پھٹ گیا، تو جیسے ہی اسے دیکھا کہ سامنے اس کا شوہر موجود ہے تو وہ عورتوں کے مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ قرآن نے، اب میں کہوں گا خواتین برا نہ مانیے گا لیکن ایک سمجھنے کی بات ہے یہ، قرآن نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر و فریب نہ یہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اور سورہ یوسف میں ہم آگے انشاءاللہ بھی 2 آیت بعد تلاوت کریں گے، فرمایا ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر و فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ عورت تباہی مچانے پر آ جائے گھر کی تو خدا کی پناہ اس کو چپ کروا کے دکھا دے، کوئی اس نے آسمان سر اٹھا لینا ہے۔ شرافت پر آ جائے تو مطلب سمجھیے کہ فرشتے اس کی زیارت کو آئیں، شرم و حیا پر آ جائے تو پھر اس سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں، اور خدا نہ خواستہ شرارت پر آ جائے، چیخنے چلانے پر آ جائے، شور شرابہ کرنے پر آ جائے، بدتمیزی کرنے پر آ جائے، شوہر کے سامنے آنکھیں اٹھانے پر آ جائے، تو بھلے آپ کچھ بھی کر لیں، پھر ایک وقت بعد جا کے ہی مطلب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور یہ فر 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 جو زبان چل رہی ہوتی ہے نا، اللہ ہی چپ کرائے تو چپ کرائے۔ وہ ایک ہمارے دوست نے انہوں نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب کے پاس آپ کو لے کے چلتا ہوں، تو میں نے کہا چلیے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب نا بڑی تسخیر کا عمل ہے۔ میں نے کہا تسخیر کا عمل کیا ہوتا ہے؟ تو اچھا جانتا الحمدللہ میں سب کچھ ہوں، ایسے پوچھتا ہوں تسخیر کا عمل کیا ہے؟ کہا تھا تسخیر یوں کرتے ہیں، لوگوں کے دل ان کے مٹھی کے اندر ہوتے ہیں، بس لوگ ان کی طرف۔ میں نے کہا کیا پڑھتے ہیں؟ تو کہا جی وہ حزب البہار پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یوں مطلب اچھا۔ میں نے کہا اچھا الحمدللہ ہمیں اس کی اجازت اپنے خاندان سے ملے گی، ہم تو بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں الحمدللہ، اسی کی زکاتیں دے چکے ہیں، حزب البہار اور درود تنجینا وغیرہ وغیرہ، ہمارے تو معمولات میں خاندان میں چیز شامل ہے۔ والد صاحب پڑھا کرتے تھے الحمدللہ، ہمارے یہ درود تنجینا ہمارے گھر کی ہے، ہمارے تایا جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، تو درود تنجینا جو ہے یہ تو ہمارے گھر کا ہی درود ہے، سمجھیے کہ باقاعدہ اس کو پڑھا جاتا ہے ہمارے گھر کے اندر۔ اور پھر دعا حزب البہار بزرگوں سے عطا ہوئی دیگر چیزیں، دعا انس وغیرہ، تو مطلب میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے ذرا، اچھا یہ بھی پڑھتے ہیں، اچھا یہ بھی پڑھتے ہیں، اچھا۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، وہاں پہنچے تو وہاں جی انہوں نے کھانا کھلایا بڑا اچھا سا۔ میں نے کہا جی کیا تسخیر کے معاملات؟ او جی یہ پڑھیں آپ کو تسخیر ہو جائے گی، لوگ مٹھی میں آئیں گے، یہ وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں۔ میں نے کہا حضور آپ شادی شدہ؟ کہ جی الحمدللہ شادی شدہ۔ میں نے کہا بیوی قابو میں آئی ہے؟ کہہ نا وہی تو نہیں آتی قابو میں۔ تو میں نے کہا تسخیر کس کام کی؟ پھر جب بیوی کی زبان بندی نہیں کر سکے تو لوگوں کی زبان بندی کا فائدہ کیا؟ پھر بیوی کی زبان بند کرنے کا وظیفہ ہو تو بتایا مجھے، تو ہم پڑھیں دم کریں اور فوراً زبان بند ہو جائے بیوی کی۔ کوئی اگر ایسا وظیفہ ہے تو بتائیے آپ۔ تو کہہ رہے نہیں ایسا تو کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر تسخیر بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یعنی خوش طبعی کے لیے میں نے کہا کہ تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں، تو اللہ چپ کرائے تو چپ کرائے، ان کو بندے کی مجال نہیں ہے۔ اچھا ہم نے تو بڑا اچھا سیکھ لیا کہ بھائی عورت ذات سے بحث کرنے کا ہے ہی نہیں۔ وہ کہنے کہ بھئی ہاتھی سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ کو نہیں سامنے چھت پہ بیٹھا ہوا ہے تمہارے سامنے، دیکھا نہیں تم نے؟ بس جو وہ کہہ رہی ہے صحیح ہے، وہ اس سے عورت سے بحث کرنے کا ہے ہی نہیں۔
وجہ کیا ہے کہ آپ نے عورت سے بحث کی، آپ گئے، کیونکہ اسی نے صحیح ہونا ہے، صحیح وہی ہے، غلط ہم ہے بھائی، ہمیشہ کے لیے وہ صحیح ہے عورت، وہ چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، یا زوجہ محترمہ ہو۔ تو وہ ہمارے ایک دوست سے وہ کہتے ہیں کہ جب شادی پرانی ہو جاتی ہے نا، پھر زوجہ محترمہ زوجہ ماجدہ بن جاتی ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں جیسے والدہ ماجدہ ہوتی ہیں نا، تو زوجہ ماجدہ بن جاتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ بس آپ کی شادی جب پرانی ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ تو میں نے دل میں کہا صحیح کہہ رہے ہو بھائی، تم بھی پتہ چل گیا ہمیں بھی۔ تو زلیخا چلی، تو شوہر اب سامنے موجود ان کے، تو جیسے شوہر کو دیکھا پینترا بدلا، بات بدلی، اور کیا کہا کہ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہے جسے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی اہلیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ انہیں یہ سزا دی جائے کہ ان کو یا تو قید کر دیا جائے یا انہیں دردناک سزا دی جائے۔ اب جب یہ حیلہ بنایا اور یہ ساری بات ہوئی تو عزیز مصر طیش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اب میں یوسف کو نہیں چھوڑوں گا، انہیں قتل کر دوں گا۔ اچھا، اب جب یہ ارادہ کیا اسے قتل کرنے کا، تو ادھر زلیخا کی شدت کی محبت، اس نے کہا یہ قتل ہو گیا تو پھر بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا، کم از کم میں دیکھ تو لیتی ہوں، کم از کم میں دیکھ تو لیتی۔ اب یہ شدت، محبت کی شدت جو ہے اس نے اضافہ کیا، وہ نے کہا نہیں، قتل نہیں کرنا، ان کو قتل نہیں کرنا، ان کو جیل میں ڈال دیں، یہ ان کو کوڑے وڑے لگا دیں، قتل نہیں کرنا ان کو، قتل نہیں کرنا ان کو۔ تو فوراً جو ہے مطلب وہ بات تو اسے حیلہ مزید بنایا۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نے کہا جی بولو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اس عورت نے میرے دل کو بہلانے کی کوشش کی اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر کوئی گواہی ہو۔ تو کہا کیا گواہی ہوگی؟ کہا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین۔ عورت کے گھر والوں میں ایک گواہ نے گواہی دی، یعنی ایک چھوٹا بچہ تھا، شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، وہ جو جھولے کے اندر موجود تھا، تو 4 مہینے کا بچہ تھا، حضرت زلیخا کے ماموں کا لڑکا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بچہ گواہی دے گا میری پاک دامنی کی۔ تو کہا کہ بچہ کیسے بولتا ہے؟ تو یہ قانون نہیں ہے، قانون یہ کہ بچے گواہی نہیں دیتے، لیکن قدرت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی پر کوئی بات آ جائے تو پتھر بھی گواہی دیتے، درخت بھی گواہی دیتے اور بچے بھی گواہی دیتے۔ اللہ کے نبی پر جب کوئی بات آ جائے تو اسے پتھر بھی گواہی دیتے، درخت بھی گواہی دیتے اور بچے، اس نے گواہی دی۔ 4 ماہ کا بچہ، اس نے کہا فصیح زبان کے اندر کیا کہا کہ اگر یہ کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے، یعنی دامن کرتے کا آگے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی اور یہ سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ جب عزیز مصر نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ آپ کے مکر سے مطلب جو ہے وہ ہم جو وہ کچھ بھی مطلب جو ہے وہ نہیں کر سکتے، تو لہذا یہ سارا معاملہ ہوا۔ یعنی ایسا مکر ہے کہ مرد کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا باقاعدہ، یعنی عورت اگر اپنے مکر و فریب پر آ جائے تو مرد کی عقل گئی۔ اگر یقین نہیں آتا، ہمارے یہاں ذہنی نفسیاتی مریض دیکھ لیں آ کر، کتنے محبت کے ستائے ہوئے، کتنے بیوی کے ستائے ہوئے، کتنے گھر سے نکالے ہوئے، آپ دیکھ لیجیے آ کر یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان محفوظ رکھے۔ یہ ہر عورت کی میں بات نہیں کر رہا، اللہ نہ کرے کہ جو خواتین یہاں نماز پڑھنے آتی ہیں یا جو آپ سب ہیں ماشاءاللہ آپ کے اہل خانہ، میں اس عورت کی بات کر رہا ہوں کہ جو شیطان کے شر میں اس انداز سے مبتلا ہو جائے کہ اس کو نہ اپنی عزت کی پرواہ ہو نہ کسی اور کی عزت کی پرواہ ہو۔ یعنی ہمارے یہاں بھی ایک عرف ہے کہ عورت کی بات کا یقین کیا جاتا ہے، مرد بیچارہ گواہی دیتا رہے، قسمیں کھاتا ہے، قرآن اٹھاتا ہے، اس کی بات کا اعتبار ہی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے پاس گواہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا
اگر ترجمہ یاد رہے تو وہ پڑھ لیا کریں، ورنہ اگر عربی میں یاد رہے تو وہ پڑھ لیا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وعذاب القبر، اے اللہ میں عورتوں کے فتنے اور عذاب قبر سے جو ہے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وعذاب القبر، کہ ان کا فتنہ بڑا شدید ہوتا ہے، اور خدا نہ خاصہ اگر انسان اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کا مال بھی جاتا ہے، اس کی عزت بھی جاتی ہے، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے وہ، اور کس کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری عزتوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یوسف عارض عن ھذا، جب یہ ساری بات دیکھ لی عزیز مصر نے تو کہا یوسف عارض عن ھذا، اب اس کا مزاج چینج ہوا، کہا کہ اے یوسف تم درگزر کرو، عارض عن ھذا، اس بات کو چھوڑ دو، ختم کرو۔ واستغفری لذنبک، اور اے زلیخا اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ حقیقت سامنے آ گئی نا، کہا کہ اے زلیخا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یوسف آپ انہیں معاف کر دیجیے، اس بات کو درگزر کیجیے۔ انک کنت من الخاطئین، اے عورت بے شک تو نے خطا کی ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسها قد شغفا حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ بات گھر سے باہر نکل گئی، ظاہر خادمین تھے گھر کے اندر، کنیزیں تھیں، بادشاہ کے وزیر تھا ظاہر، گھر کے اندر جو ہے وہ لوگ موجود، بات باہر نکلی تو جو بادشاہوں کی اور وزیروں کی بیویاں تھیں نا، یعنی ایلیٹ کلاس کی جو خواتین تھیں، ان تک بات پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا لو ایک غلام گھر کے اندر موجود ہے، اس سے تو محبت کر بیٹھی۔ شہر میں عورتوں نے کہا عزیز کی بیوی اپنے اس نوجوان سے دل لگا بیٹھی، بے شک اس کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر وقت اس کی محبت میں گم رہتی ہے۔ یعنی کہتے ہیں عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا، عشق اگر ہو جائے تو پھر آنکھ بھی اسے ڈھونڈتی ہے، ذہن اسے سوچتا ہے، کان اسے سننا چاہتے ہیں، زبان اس کے لیے بولنا چاہتی ہے، عشق کی کیفیت ہے یہ۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دل میں آ گیا سارا معاملہ۔ فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن۔ جب زلیخا نے ان کی بات سنی تو ان عورتوں کو پیغام بھیجا کہ میرے گھر تم سب کی دعوت ہے، اور ان سب کو اس طرح سے بٹھائے ایک طرف، یعنی ان کے لیے شاہی قالین بچھائے گئے، ان کے لیے پھل فروٹ رکھے گئے، اور چھریاں ان کے ہاتھ میں دی گئی۔ متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، ہر ایک عورت کے ہاتھ میں سکینہ وہ دے دی، چھری۔ وقالت اخرج علیہن، اور یوسف کو کہا کہ تم نے یہاں سے نکل کے وہاں تک جانا ہے، یعنی یوں اس طرح کہ یہاں سے گزرو، ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر گھر میں موجود ہیں، حکم ماننا ناگزیر تھا۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا، پھل ان کے ہاتھ میں، چھری ان کے ہاتھ میں، یوسف گزرے سامنے سے، وہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ گئی، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا انہوں نے۔ فلما اکبرنہ وقطعن ایدیہن، قطعن ایدیہن، اپنے ہاتھوں کاٹ لیا۔ قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور کہنے لگی سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی بشر نہیں ہے بلکہ عزت والا فرشتہ ہے۔ تو یہ ان عورتوں کا معاملہ تھا۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو تھا، علماء نے لکھا کہ ایک ہوتا ہے حسن ملاحت اور ایک ہوتا ہے حسن صباحت، یعنی ایک وہ حسن وہ ہے کہ ایک نمکین حسن ہوتا ہے، یعنی اس کو دیکھے تو دل نہ بھرے، دیکھتا چلا جائے، اور ایک ہوتا ہے حسن وہ کہ جب دیکھا جائے تو تھوڑی دیر بعد دل بھر جائے یا دیکھ ہی نہ پائے اس کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی یہی بات تھی کہ جو دیکھتا اتنا فریفتہ ہو جاتا کہ بس وہ اس کو اپنا ہوش نہ رہتا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کے حسن کی یہ شان ہے کہ جو حسن مصطفیٰ کو دیکھتا تھا وہ فریفتہ تو ہو جاتا تھا، لیکن پھر وہ ایسا ہو جاتا تھا کہ حضور کو دیکھے بغیر اسے چین ہی نہیں آتا تھا۔ اور وہاں پہ عورتیں تھیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹی، اور یہاں پر عرب کے مرد تھے جنہوں نے حضور کے حسن کو دیکھا، اپنی انگلیاں نہ کاٹی بلکہ اپنے سر حضور کے حکم پر قربان کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی بات کو لکھا نا کہ حسن یوسف پہ کٹی، ایک ہی مرتبہ کٹی، کٹ گئی نا، حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، وہ ایک مرتبہ ہو گیا تھا۔ یہاں تو یہ ہے
کہ حضور کو دیکھتے ہیں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حسن عطا فرمایا۔ ایک بات اور میں دل چاہ رہا میں کر دوں آپ کے سامنے، دیکھیے حسن نہ فتنے کا باعث ہوتا ہے۔ حسن جو ہے محبت کو تقسیم کر دیتا ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، کوئی اور اس سے محبت کا دعویٰ کرے، میں قتل کے در پہ ہو جاؤں گا۔ میرے محبوب سے تو نے محبت کی، تو نے نام کیسے لیا اس کا، تو نے ذکر کیسے کیا، تو نے دیکھا کیسے اسے؟ میرے محبوب کو دیکھتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ دنیاوی حسن کی مثال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن یہ تقسیم نہیں کرتا بلکہ جوڑتا ہے۔ حضور کا حسن تقسیم نہیں کرتا بلکہ جوڑ دیتا ہے۔ کیسے جوڑ دیتا ہے؟ اگر کوئی کہے میں حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، بندہ کہتا ہے ضرور سنائیے۔ وہ کہے کہ میں حضور کی نعت سننا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے ضرور سنیے۔ وہ کہے میں حضور پر درود پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کہیں ضرور پڑھیے۔ وہ کہے میں حضور کے فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ضرور بیان کیجیے۔ یعنی حسن مصطفیٰ وہ حسن ہے جو تقسیم نہیں کرتا بلکہ اپنوں کو پرائے کو سب کو جوڑ دیتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شعر ہے کہ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے۔ وہ لکھا ہوتا ہے نا، بے وفا اکثر وہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوا کرتے ہیں، یہ رکشوں پہ، بسوں پہ، ویگنوں پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم بھی اسی معاشرے کی پیداوار ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں۔ میں کہتے ہیں بھائی جہاں حسن ہے وہاں بے وفائی ہے، یہ بات لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اصل میں آپ نے حسن کو جانا نہیں ہے، آپ نے گورے رنگ کو دیکھا ہے، آپ نے ایک وہ حسین آنکھ کو دیکھا ہے، آپ نے کسی کے ناک کو دیکھا، آپ نے کسی کے رخسار کو دیکھا ہے، آپ نے حسن دیکھا ہی نہیں ہے۔ حسن ہے تو پیارے مصطفیٰ کا ہے، آپ نے حسن دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے یہ گوری چٹی چمڑیاں دیکھ لی ہیں، اچھے چہرے دیکھ لیے، میک اپ شدہ برانڈڈ چہرے آپ نے دیکھ لی اور آپ ان پہ فریفتہ ہو گئے۔ منہ دھو کے آئیں تو پتہ لگ جائے گا کتنا حسن تھا، ہے جی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، کیا خوب لکھا، فرماتے وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، آقا ہنسی تم ہو کہ فتنے دبا کر چلے۔ حسن تو وہ ہوتے جو فتنوں کو دبا دے، نہ کہ فتنوں کو اٹھا دے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان مبارکہ۔ تو اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، انہیں جب ہوش ہے تو کہا یہ ہم نے کیا کری، اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ تو زلیخا نے کہا ہاں دیکھا، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی ہے وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِي فَاسْتَعْصَمَ، بے شک میں نے ان کے ساتھ برا کام کرنا چاہا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ میں نے برا کام کرنا چاہا فاستعصم، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اور اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور یہ قید میں ڈالے جائیں گے اور پھر یہ ذلت اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے اس بات کو سنا تو یوں عرض کیا، قال رب سجن، اے میرے رب مجھے قید خانہ پسند ہے، احب الی مما یدعوننی الیہ، اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر تو مجھے ان کا مکر نہ پھیرے گا، مجھ سے ان کے مکر کو نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو کر نادان بن جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ، اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور عورتوں کے مکر کو پھیر دیا، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، اور پھر کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی امت انہیں یہی آئی کہ ضرور ایک مدت تک انہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ غدیر مصر نے بھی سوچا کہ غلام کی وجہ سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے، لہٰذا ان کو جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کے زبانیں بند ہو جائیں۔ اب آپ جیل میں ہیں تو جیل میں آپ موجود ہیں، تو قید خانے کے اندر دو نوجوان آئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ انی ارانی عاصر خمرہ، میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، نکال رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا وقال آخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ، دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پہ کچھ روٹیاں ہیں، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبینا بتاویلی، اے یوسف ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائی، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیک آدمی دیکھتے ہیں۔ تو یہ علم تعبیر کا معاملہ بھی آیا، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کی تعبیر بتائی اور یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو علم مجھے عطا فرمایا ہے، میں اپنے رب کی طرف سے تمہیں یہ تعبیر بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں،
اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ، ان دونوں تم پہ الزام ہے کہ تم نے بادشاہ کو زہر دیا ہے، تو کہا کہ ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور جہاں تک واما الاخر فیسلم فتاکل الطیر بالراسی، اور دوسرا جو ہے اس کو سولی دی جائے گی اور سولی پہ اس کا سر لٹکا ہوا ہوگا، پرندے اس کا سر کھا رہے ہوں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اور اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا۔ جب آپ نے تعبیر بتائی ان کو کہ ایک کو پھانسی دی جائے گی اور ایک جو ہے وہ بچ جائے گا، تو دوسرا کہنے لگا میں نے خواب تھوڑی دیکھا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا قضی الامر، اب جو میں نے کہہ دیا وہ ہو چکا۔ اللہ کے نبی سے تم نے پوچھا قضی الامر، اب جو حکم ہونا تھا ہو گیا۔ فی تستفتیان، جو تم نے استفتاء کیا تھا، سوال کیا تھا، اس کا جواب میں نے دیا، پورا ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے انہیں کہا کہ جب تم اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ جو زندہ رہ گیا تھا شخص، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ یوسف نام کا شخص جو جیل میں موجود ہے، جو خوابوں کی تعبیر بتانے والا ہے۔ اب کیا ہوا، وہ بھول گیا۔ یہی ہوتا ہے نا کہ اس وقت یاد تھا، بعد میں بھول گیا۔ اچانک بادشاہ نے خواب دیکھ لیا۔ بس یہ آخری آیت مبارکہ، اس پر 10 مکمل کریں گے آج ہم۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ انی ارانی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ یعنی خواب عجیب ہے نا، ایسا ہونا کہ مطلب جو ہے دبلی گائیں کو موٹی گائیں کھا رہی ہوں، الٹا تھا یہاں پر، دبلی گائیں کیا کر رہی ہیں، موٹی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں۔ بالیاں ایک کان میں پہننے والی نہیں، بلکہ جو گندم وغیرہ اگتی ہے، جب اگتا ہے تو اس کی وہ ہرے کلر کی وہ جو شاخیں لہرا رہی ہوتی ہیں وہ بالیاں، اور دوسری خشک بالیاں 7۔ فرمایا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ اے لوگوں مجھے بتاؤ اس خواب کی تعبیر۔ انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹے خواب ہیں، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ لیکن وہ جو 2 قیدیوں میں ایک بندہ بچ گیا تھا، وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انبئکم بتأویلہ فارسلون، تو اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا کہ ہاں وہ یوسف نے تو مجھے کہا تھا خواب کی تعبیر کے اعتبار سے، تو آپ کے خواب کی تعبیر پوچھی جائے۔ تو یوسف جو صدیق، کہ یوسف اے صدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن، اس کی خابر ہمیں بتائیے کہ 7 دبلی گائیں جو ہیں وہ موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں، 7 خشک بالیاں ہیں، بتائیے کیا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، میرے بارے میں لوگوں کو بتاؤ کہ کیا میں مجرم تھا جو مجھے جیل میں ڈالا گیا، میں مجرم تھا مجھے جیل میں ڈالا گیا اتنے عرصے میں۔ ارجع الی الناس، ارجع لعلی ارجع الی الناس، میں آؤں گا لوگوں کی طرف، لیکن پہلے مجھے اس الزام سے بری کیا جائے، لعلہم یعلمون، تاکہ لوگ جان لیں میرے بارے میں کہ میں نے کوئی غلط کام بولیے نہیں کیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ پوچھا گیا اور ساری باتیں بھی، تو بتا دیا گیا کہ واقعی آپ اس کام میں کسی کے اندر برائی میں ملوث نہ تھے۔ اب آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، فرمایا کہ قال تزرعون 7 سنین دابا، تم 7 سال تک کھیتی باڑی کرو گے، تو تم کاٹ لو اس کو، ان بالیوں کے اندر رہنے دو سوائے اس غلے کے جو تمہیں کھانا ہے۔ یعنی اب آپ نے غلے کو اپنے ملک سے باہر نہیں بھیجنا، غلے کو جمع کرنا ہے، اسٹاک کرنا ہے یہاں پر، اور اسٹاک بھی ایسے کرنا ہے کہ آپ ان کو جب کاٹ لیں تو اسے اس کے دانے باہر نہ نکالیں، اس کے خوشوں سے دانے باہر نہ نکالیں، اس بند رہنے دیں اور بند دانے رکھے رہنے دیں، اور یہ خراب نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ ثم یاتی بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما قدمت لهن الا قلیلا ما تحسنون، پھر اس کے بعد 7 برس ایسے آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اور اس کے بعد تھوڑا سا جو تم بچا لو گے بچ جائے گا، پھر 7 سالوں کے بعد 1 سال ایسا آئے گی جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی، اور ایسی بارش ہوگی کہ غلہ، اناج، ہر چیز کا اس کے اندر تمہیں نفع مل جائے گا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ بتایا تو پھر آپ نے یہ بات کہی کہ وقال الملک ائتونی بہ، فرمایا کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاء رسول، جب یوسف علیہ السلام کا قاصد آیا تو فرمایا آپ نے کہ ارجع الی ربک فاسأل ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، جاؤ بادشاہ کے پاس
اور اسے جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کے بارے میں پوچھے قطعنا انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان ربی بکیدہن علیم بے شک میرا رب ان کے مکر کو جاننے والا ہے قال ما خطبکن اذا وطن یوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا علیہ من سوء بادشاہ نے کہا عورتوں تمہارا کیا حال ہے کہ یوسف کے ساتھ اس طرح کا معاملہ قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین انہوں نے کہا سبحان اللہ ہم نے یوسف میں کسی بھی قسم کی کوئی برائی نہیں پائی یعنی سب کچھ موجود ہو پھر بھی بچ جانا یہ اللہ کا انعام تھا عزیز کی عورت کہنے لگی کہ حصحص الحق اب حق بات کھل گئی ہے تو جان لیجیے انا راودته عن نفسی میں نے گناہ کا ارادہ کیا وانه لمن الصادقین وہ کہتے ہیں میں نے گناہ نہیں کیا تو وہ اپنے قول میں سچے ہیں تو یہ گواہی آ گئی آپ کی ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائرین یوسف علیہ السلام فرمایا میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر جس نے آپ کو خریدا تھا اپنے گھر میں رکھا تھا پھر جیل میں ڈال دیا تھا کہا کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں لا یہدی کید الخائنین میں نے کوئی خیانت اس کے گھر والوں کے ساتھ نہیں کی اور اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند بھی نہیں فرماتا چلنے بھی نہیں دیتا تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شرم و حیا آج کے درس کا بڑا نقطہ ہے اور گناہوں سے باز رہنا بہت بڑا نقطہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے بچا لے ورنہ نفس بھی ہے شیطان بھی ہے اور ہمارا معاشرہ بھی ہے جو گناہ کی طرف ہمیں کھینچ لیتا ہے اور حقیقت ہے کہ بندہ ایک عمر آتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس اب گناہ سے میں باز آ جاؤں بچ جاؤں اور اس وقت جو ہے وہ اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں ایک وقت انسان کو ضرور ملتا ہے معافی مانگنے کا ایک وقت ضرور ملتا ہے توبہ کرنے کا ایک وقت ضرور ملتا ہے رجوع الی اللہ کا اللہ کرے وہ وقت جلدی ہماری زندگی میں آ جائے کہ ہم ایسے نیک بن جائیں کہ پھر گناہ کی طرف ہماری توجہ ہی نہ جائے اللہ تعالیٰ نفس و شیطان کے مکر و فریب سب کو محفوظ فرمائے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ معافی کے طلبگار ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کلمات حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن